اس کو سادہ نہ لیں جملوں کو، میں بہت گہرائی میں یہ بات کر رہا ہوں، اس کو سادہ نہ لیں، یعنی اپنی ہستی کو کیا کر دوں؟ مٹا دوں، نیست کر دوں۔ نیست یعنی کہ نہ ہونا، عدم، یعنی کہ خود کو نابود کر دوں، اپنی ہستی کو نیست کر دوں۔ کس کی خاطر؟ اپنے محبوب کی خاطر، اپنے معشوق کی خاطر۔ اب محبوب کون ہے، معشوق کون ہے، اس میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اس کی تعریف سن لیں۔ بنتا لفظ تو معشوق ہے، لیکن ہمارے یہاں معشوق کا لفظ جو کہ بدنام ہے، تو پھر اس لیے ہے عرفا یہاں محبوب کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ چلیں، اصلا تو معشوق ہے، میں نے اس لیے وہی لکھ دیا۔ اب بعض چونکہ لفظ ایسے ہیں کہ وہ عوام میں اتنے گھسے ہوئے ہیں کہ اور معنی عوام قبول کرتی ہی نہیں ہے، پھر کل کو فتویٰ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بات یہ کر دی ہے۔ یعنی کہ انسان کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کر دوں؟ اپنے آپ کو نابود کر دوں، اپنی ہستی کو نابود کر دوں، مٹا دوں، ختم کر دوں خود کو۔ کس کے لیے؟ اپنے معشوق کے لیے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اور یہ چیز انسان میں آتی کب ہے؟ دوسرا پوائنٹ، بس یہ 2 پوائنٹ لکھیں تو تعریف ہو جائے گی، جو میرے ذہن میں تعریف ہے کم از کم وہ ہو جائے گی، باقی اور افات اپنی تعریف کریں گے جو ان کی ہے۔ یعنی یہ حالت انسان پر آتی کب ہے کہ انسان جب ان کے اندر ایک کمال دیکھتا ہے۔ کب آتی ہے؟ انسان جب معشوق کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ کمال۔ انسان جب معشوق میں کمال دیکھتا ہے تو پھر معشوق اس کا بنتا ہی وہی ہے۔ جب کمال دیکھ لے تب یہ عاشق بن جاتا ہے، اور چاہتے اپنے آپ کو مٹا دوں، ختم کر دوں، نیست کر دوں۔ کس کے لیے؟ اس معشوق کی خاطر۔ اچھا، اب تھوڑا سا اب سنجیدہ ہو کے دیکھیے اس چیز کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمال کس کے اندر ہے؟ اب چونکہ مخلوقات کیا ہیں؟ مظہر کمال ہے نا۔ چونکہ کمالات ظاہر کہاں سے ہو رہی ہیں؟ مخلوق سے ہو رہی ہیں، مخلوق سے ہی کمالات نکل رہے ہیں نا۔ تو انسان یہ سمجھتے ہیں جسے نکل رہے اسی کا کمال ہے۔ اور کمال، اب یہ صفت خدا نے رکھی انسان کے اندر، اس کو سمجھ لیجئے۔ انسان کو کس نے بنایا ہے؟ خدا نے۔ انسان کے مزاج، میلان سب خدا نے بنایا ہے۔ اب خدا نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ جب ایک ایسا انسان جس میں کمال نہ ہو اور وہ کسی ایسے کو دیکھے جس میں کمال ہو تو اس کی طرف کھنچا ہوا چلا جائے۔ یہ انسان کے اندر یہ ایلیمنٹ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا، خدا نے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ایلیمنٹ تو یہ انسان کی فطرت میں آ گیا، خدا نے رکھا کہ انسان نے کمال کی طرف جانا ہے، اور انسان نے کمال دیکھ لیا کسی انسان کے اندر، چونکہ کمال نکل کہاں سے رہا ہے؟ انسان سے۔ تو پھر کیا ہو جاتا ہے انسان؟ اس انسان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ انسان ہو سکتا ہے انسان کا، شہوت کے معنی میں نہیں بات کر رہا، انسان کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے جہاں اس کو کمال نظر آئے گا۔ لیکن اصلا یہاں غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ اس سے غلطی عشق کرنے میں نہیں ہوئی ہے، غلطی اس کمال کی تشخیص میں ہوئی ہے، غلطی اس کو معرفت میں ہوئی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھتا کہ کمالات تو صرف ذات خدا میں ہیں، باقی تو کہیں بھی نہیں ہیں، صرف نظر آ رہے ہیں کسی کے اندر سے، ہیں تو خدا، پھر یہ کیا کرتا انسان؟ خدا سے عشق کرتا۔ لیکن انسان کی چونکہ نظر کم ہے، پرکھ کم ہے، نظر سے مراد بصیرت والی نظر، یہ تو آپ کہیں گے 6 ہے ہماری، اس میں کیا کمی ہے؟ وہ نظر چونکہ انسان کی کم ہے تو انسان سمجھ نہیں پاتا، معرفت خدا نہ رکھنے کی وجہ سے انسان کو سمجھتے یہ کمالات کا منبع ہے، یہ اس سے عشق کر لیتا ہے، اب اس حقیقت کو جان نہیں پاتا۔ ٹھیک ہے، اب چلو ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اس نے کسی انسان سے عشق کر لیا، عشق کس معنی میں کیا؟ کہ اس میں کمال ہے۔ بعد میں کچھ وقت کے بعد تو انسان پر حقیقت کھل جاتی ہے، کچھ وقت کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے جس کے اندر سمجھا تھا کمال، یا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر چونکہ اصلاً عاشق وہ کس کا تھا؟ کمال کا۔ جا کس کی تلاش میں رہا تھا؟ کمال میں۔ پہلے کمال اس کو کسی انسان میں نظر آیا تو ادھر چلا گیا، بعد میں پتہ چلا نہیں میں جس کی تلاش میں تھا وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، تو پھر اس نے اپنا رخ کس کی طرف کیا؟ کمال حقیقی کی طرف، اس ذات کی طرف جو کہ ذات حق ہے، جو کہ ذات کمال مطلق ہے، جس میں سب کمالات ہیں، پھر اس کی طرف چلا۔ تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ پھر عشق حقیقی ہے۔ بس ہو سکتا ہے بسا اوقات کہ عشق مجازی انسان کو عشق حقیقی سے جوڑے، شیخ مطہری نے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی کلیریفیکیشن کی ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ تمام انسانوں کو رد کر دیں اور یہ کہیں کہ سب کے سب انسان شہوت ران ہیں اور خدا کے علاوہ کوئی اور عشق پاسبل ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، کر سکتا ہے انسان عشق، لیکن غلطی کہاں ہے؟ انسان کی معرفت میں غلطی آ گئی ہے، کمال وہ کسی اور کو سمجھ بیٹھا ہے،
کسی کو بھی کمال سمجھ بیٹھے گا تو اسی سے عشق کر لے گا، اور ہو سکتا ہے وہ ساری زندگی سے غلط فہمی سے باہر نہ آئے، پھر تو ادھر ہی ہلاک ہو جائے گا. لیکن اگر ایک انسان عقل رکھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس غلط فہمی سے باہر آ جائے. تو لیکن یہ چیز انسان کے اندر ہوگی ہمیشہ. عشق کے اندر انسان کیا چاہتا ہے، آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. ایک اہل عقل اور اہل عشق میں یہی فرق ہے. اہل عقل کیا کرتا ہے، عقل تولتی ہے فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے، ملے گا کیا، دینا کیا ہے. جبکہ عشق میں کیا ہوتا ہے، یہاں یہ نہیں کہ میں نے کیا لینا ہے. ایک انسان کہتا ہے میں نے سب نابود کرنا ہے، میں نے سب فنا کرنا ہے مشوق کی خاطر. اور اگر مشوق و ذات خدا ہو تو پھر کیا مقام ہے جو انسان نے پایا ہے. پھر اس عشق کی مثال دیکھنی ہے تو آپ کو کربلا کے اندر نظر آئے گی. کربلا اسی عشق کی ایک مثال ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کربلا سفر عشق ہے. کیوں تمام جو اہل اصحاب حسین اپنے کلام میں کیوں بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر عشق میں جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا سکے وہ کہتے تھے کہ ہم سفر عشق سے رہ گئے. کیوں امام حسین نے کہا، امام علی نے کہا کربلا کے بارے میں کہ یہ مقتل عشق ہے. جب صفین کے لیے جا رہے تھے تو امام نے یہی کہا نا، وہاں سے اترے، اس مٹی کو اٹھایا اور کہا کہ یہی مقتل عشق ہے، اس شاہ کے گرنے کی جگہ ہے. یعنی اصلاً کربلا کیا ہے، عشق کی ایک وادی ہے، عشق کا میدان ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ امام حسین نے تو خدا سے یہ نہیں کہا تھا کہ خدا میرا نام باقی رکھنا، ہمیشہ میرا ذکر باقی رکھنا. کیا امام نے کہا تھا؟ بلکہ امام کی صرف ایک خواہش تھی کہ میں مٹ جاؤں، میں فنا ہو جاؤں ذات خدا کے اندر، نام خدا باقی رہے، دین خدا باقی رہے. کسی شرط و شروط پر نہیں کیا تھا کام. اب یہ تو پھر خدا ہے، اب ظاہر ہے کہ خدا بھی تو پھر ہے. یہ تو نہیں کہ اگر کوئی انسان خدا کی خاطر خود کو مٹا دے تو خدا بھی اس کو بھلا دے، یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو پھر خدا ہے جس نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے خود کو میرے لیے مٹا دیا ہے تو میں آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیتا ہوں. اب وہ تو خدا نے اس کو ذکر کو زندہ کیا. امام نے تو اس لیے نہیں جانتی تھی کہ میرا نام رہے، جنت کی سرداری مجھے ملے، مجھے فلاں فلاں کام ملے تو کرتا ہوں. پھر تو عشق نہ ہوتا، پھر تو سوداگری ہوتی. جبکہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ مٹا دو. جو کچھ تھا آپ نے دیکھا کربلا کے اندر، اہل بیت تھے وہ دے دیے، اصحاب تھے وہ دے دیے، خود کو قربان کیا، اور کس طرح قربان کیا اور کیا کچھ ہوا. یہ عشق کی مثال ہے. یعنی ایک انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ سب کچھ ختم کر دوں، نہ یہ کہ انسان تولے اعمال کو کہ اتنے عمل ہو گئے ہیں آج اب جنت ملے گی یا فلاں ملے گی فلاں ملے گی. یہ ایک انسان کا مقام. اور یہ انسان پہنچ سکتا ہے جب انسان اس سے پہلے توحید صفات تک پہنچا ہو. جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ کمالات صرف خدا کے اندر ہیں، پھر یہ عشق کی بات کی باری آتی ہے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کو توحید صفاتی از نظر عرفا جو ہے، یہ فلاسفہ تو پہلے بیان ہوگی، جو عرفا توحید صفاتی کی وضاحت کرتے ہیں، یہ ایک انسان کو پتہ نہ ہو اور وہ عاشق خدا ہو جائے، یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے ممکن. یہ سلیبس پڑھنا پڑے گا، اس راہ سے گزرنا پڑے گا. جب یہ ابھی ہم صرف بول رہے ہیں نا یہ بات کہ کمالات خدا میں ہم بول رہے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں. جب ہم دیکھیں گے، یقین آئے گا، پھر یہ اس انسان عشق کے منزل پر بھی جا سکتا ہے، پھر یہ مقام آئے گا. تو میرا خیال ہے اب کافی ہے اتنا عشق کے لیے. اب ہم دوبارہ آتے ہیں توحید ذاتی پہ. ایک دفعہ صلوات پڑھیے. پہلا مرحلہ توحید افعالی، پھر توحید صفاتی. اب اس کے بعد آخری مرحلہ کیا آ گیا ہے؟ توحید ذاتی، جو کہ عرفا کے نزدیک یہ سلوک اللہ کا آخری مرحلہ ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس میں عرفا کہتے ہیں کہ وہ صرف عرفا کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صرف ذات خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں بس. یعنی کہ ان کو سوائے ذات خدا کے کچھ نظر نہیں آتا، صرف ذات خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں. اب ہمیں کیا ہے، یہ دو پینسلیں لکھتی نہیں ہیں. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سوائے خدا کے سب کچھ نظر آتا ہے. کہتے خدا یہاں پوچھتے کدھر ہے، آج تک تو ہم نے تو نہیں دیکھا خدا. ہمیں سب نظر آتا ہے مگر خدا نظر نہیں آتا. عرفا جب اس مرحلے پر پہنچتے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف ذات خدا کا مشاہدہ کرتے ہیں بس، ہمیں خدا کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا. اب آپ کہیں گے اچھا یہیں پہ تو عرفا کی اسی وضاحت پہ تو پھر فتوے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو مشرک ہو گئے ہیں، یہ تو کائنات کو خدا کہہ بیٹھے ہیں.
ایسا نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ عرفاء جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کو خدا کہیں, ایسا نہیں ہے. مطلب درخت نظر آئے تو کہیں یہ خدا ہے, کرسی نظر آئے تو کہیں خدا ہے, اس طرح نہیں ہے. علماء بعض ان کی یہ تشریح کرتے ہیں اور پھر ان پر فتویٰ لگاتے ہیں. وہ یہ بات نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ ذات خدا کا مشاہدہ کیا ہے. اچھا, جب ذات خدا کا مشاہدہ کیا ہے تو یہ جو مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اس کی جو تشریح کرتے ہیں عرفاء اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں تمام مخلوقات آئینہ خدا ہیں. تمام مخلوقات, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کو وہ جانتے ہیں, جس کو وہ دیکھتے ہیں. تمام مخلوقات کیا ہیں جی؟ آئینہ خدا ہیں. پس آئینے میں کون نظر آتا ہے؟ وہ جو حقیقت جلوہ گر ہو. آپ آئینہ اٹھائیں تو آئینہ تو ایک چیز ہے, لیکن جب آپ کی نظر آئینے میں پڑتی ہے تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ اپنا وجود نظر آتا ہے نا. آئینہ تو نظر نہیں آتا, حالانکہ آئینہ ہے, اس کا مادی وجود بھی ہے, لیکن آپ دیکھتے آئینہ کو ہے, نظر آپ آتے ہیں اس کے اندر. تو وہ عرفاء کہتے ہیں جس طرح آپ کو آئینے میں آپ دیکھتے آئینہ ہیں, لیکن اس آئینے میں آپ کو عکس اپنا نظر آتا ہے, اسی طرح دیکھتے مخلوقات کو ہیں, لیکن اس مخلوقات کے اندر خدا نظر آتا ہے. یہ تمام کے تمام مخلوقات کیا ہیں؟ یہ تمام مخلوقات آئینہ خدا ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر مخلوقات کی کثرت ہے نا, یہ وجود کی کثرت نہیں ہے, یہ آئینوں کی کثرت ہے. وجود تو فقط ایک ہے. تمام مخلوقات, یہ کثرت مخلوقات جو ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کثرت وجود نہیں ہے, بلکہ کیا ہے؟ کثرت مخلوقات در حقیقت کیا ہے؟ کثرت آئینہ ہے. کثرت مخلوقات کثرت آئینہ ہے. تو پھر اس کے اندر آئینے بہت زیادہ ہیں, لیکن ان تمام آئینوں میں جو ذات جلوہ گر ہے وہ صرف ایک ہے. آئینے ہزاروں ہوں, لاکھوں ہوں, کروڑوں ہوں, وہ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, لیکن ان سارے آئینوں کے اندر جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے. ان تمام آئینوں کے اندر جو جلوہ گر ہے وہ ایک ذات ہے. یہ عرفاء کہتے ہیں. تمام مخلوقات کیا ہیں؟ آئینہ خدا ہے. پس یہ جو آپ کو قسم قسم کی مخلوق نظر آتی ہے, یہ مختلف وجود نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے آئینے ہیں. ان سب کے اندر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ خدا نظر آتا ہے. جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی نظر آیا ادھر دیکھا. اس پر فتوے لگ جاتے ہیں شرک ہے. وہ کہتے ہیں ادھر ادھر تو پھر یہ سارا کچھ نظر آتا ہے تو یہ سارا کچھ خدا ہے. یہ نہیں کہتے کہ وہی سب خدا ہے, وہ یہ آئینے ہیں, اس کو دیکھا ہے. اب فرق کیا ہے؟ ہم جب درخت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں درخت نظر آتا ہے, پس درخت ہمارے لیے حجاب بن گیا ہے. اب وہ ایک عارف جب درخت کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو آئینہ اس کے لیے بن جاتا ہے. اس کو اس درخت کے اندر درخت نظر نہیں آتا, بلکہ اس کے اندر وجود خدا نظر آتا ہے. اور اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے, جس کو عرفاء نے بہت اٹھایا ہے, اور امام خمینی کی بھی کافی تشریح ہے اس آیت کے اوپر. اور بہت حیران کن ہے یہ آیت, جس کے اندر خدا فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض. یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا کہہ رہے خدا؟ اللہ نور السماوات والارض. زمین اور آسمان کا نور حقیقت کیا ہے؟ خدا ہے. زمین آسمان, یہ میں نے پہلے بھی کہا, اس سے مراد یہ سمبولک زبان ہے. زمین یعنی یہ فرش, یعنی سب سے پس جگہ. آسمان یعنی بلندی, یعنی چھت. مراد کیا ہے اسے؟ پوری کائنات مراد ہے نا. زمین یعنی جیسے میں ایک کمرے کی بات کروں تو میں کوئی اس فرش سے لے کر اس چھت تک, اسے کیا مراد ہے؟ یہ پورا حدود مراد ہے. یعنی اس پوری کائنات کے اندر جو نور ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے. اب اللہ نے یہ نہیں کہا, یہ سمجھنے والی بات ہے, اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ منور السماوات والارض. یہ نہیں کہا. منور کہتا تو کیا مطلب ہو جاتا کہ اللہ وہ ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان میں نور ہے. یعنی اللہ کاز ہے, اللہ خالق ہے نور کا, اور اس کی وجہ سے پوری زمین و آسمان میں نور ہے. یہ نہیں کہا خدا نے. یہ سمجھنے والی بات ہے. بلکہ کیا کہا کہ اللہ نور السماوات والارض, یعنی اللہ خود نور ہے زمین اور آسمان کا. یعنی اصلی وجود جو نظر آتا ہے زمین و آسمان کے اندر وہ صرف ایک, اور وہ کیا ہے؟ ذات خدا ہے. تو باقی سب کیا ہے پھر؟ یہ آئینے ہیں. سب آئینے ہیں, لیکن جو جلوہ گر ذات ہے وہ ایک ہے, وہ خدا ہے. اور یہ انسان پہنچتا ہے اس مقام پر جب وہ پہلے مراحل
طے کرے. یہ عرفاء ہے، اس کو نظر آتا ہے، ہمیں تو نظر نہیں آتا. یہ عرفاء ہیں. لہٰذا وہ جب توحید ذاتی کی بات کرتے ہیں تو ان کی توحید ذاتی سے مراد وہ جو فلاسفہ کی تشریح ہے توحید ذاتی کی، وہ مراد نہیں ہے. توحید ذاتی یعنی فقط ایک ذات، یعنی جو حقیقت ہے وہ کتنی ذاتیں ہیں اس کائنات میں، وہ کہتے ہیں ایک وجود، وہ کہتے ہیں بس ایک، باقی کیا ہے؟ باقی تو آئینے ہیں سارے. آئینے کی کیا حیثیت ہے؟ حیثیت تو اس کی ہے جو اس آئینے میں جلوہ گر ہے. تو اس پوری کائنات کے اندر جو جلوہ گر ہے ذات، وہ صرف ایک ہے، وہ خدا ہے. باقی تو سب آئینے ہیں. ہم آئینوں کو دیکھ کے خوش ہیں، جی یہ دیکھا وہ دیکھا وہ دیکھا، اور کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ وہ بھی جو کچھ دیکھا اسی کے اندر ہی تو خدا جلوہ گر تھا جو ہمیں نظر نہیں آیا. اب یہ دیکھیں وہ باتیں ہیں جو حقائق ہیں، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ حقیقت کی طرف اشارے ہیں، چونکہ یہ الفاظی زبان ہے. اب جو عرفاء ہیں انہوں نے کیا دیکھا ہے، انہوں نے کیا لذت پائی ہے، اس کو تو ان کو پتا. اب وہ جب ایک چیز کی الفاظی شکل دیں گے تو حقیقت تو پھر الفاظی شکل میں نہیں بیان ہو سکتی. مثلا آپ نے آج ایک چیز کھائی ہے، ایک بندے نے نہیں کھائی، وہ کہے جی کیا کھایا ہے، آپ اس کو جو چاہے الفاظ دیں کہ ایسی چیز تھی، ایسا رنگ تھا، اس کو پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کچھ اور کہہ کے بات کر رہے ہیں اور سمجھنے والا کچھ اور سمجھ جائے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. بس عرفاء کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا ہے. عرفاء جب کلام کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، تو جب الفاظ میں لاتے ہیں تو سمجھنے والا اسے کچھ اور سمجھتا ہے. اور اس کی بھی بنیادیں حدیث کے اندر ہیں. مثلا رسول خدا کی حدیث ہے کہ سلمان فارسی کے پاس جو علم ہے، جو اس کی قلب کے اندر سلمان فارسی کے اندر ہے، اگر یہ ابوذر کو پتہ چل جائے تو ابوذر سلمان فارسی کو کافر سمجھے اور اس کو قتل کر دے. یہ اصول کافی کے اندر حدیث ہے. حالانکہ سلمان اور ابوذر وہ ہیں جو ایمان کے درجوں پر تقریباً برابر ہیں. سلمان کا درجہ زیادہ ہے لیکن کمپیریبل ہیں. اس حد تک کمپیریبل ہیں کہ رسول خدا نے جب مواخات مدینہ قائم کی، یعنی مومن کو مومن کا بھائی بنایا، تو ان کا جو درجہ تھا سب کو اسی درجے پر ایک دوسرے کا بھائی بنایا. تو ابوذر اور سلمان کو اپنا بھائی بنایا، جیسے امام علی کو اپنا بھائی بنایا، اسی طرح باقیوں کو ایک جیسے جو تھے ان کو بنایا. اب جن دو کو رسول خدا بھائی بنا رہے ہیں تو تقریباً ملتا جلتا ایمانی لیول ہے. یہ نہیں کہ ایک لیول بہت زیادہ ہے اور دوسرا بہت پیچھے، ایسا نہیں ہے. لیکن پھر بھی اتنا فرق ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو سلمان کی قلب میں ہے، اگر وہ سلمان بولے تو وہ الفاظی شکل میں جب ابوذر تک پہنچے گا تو ابوذر اس کو کیا سمجھے گا؟ کفر سمجھے گا، اور پھر کیا کر دے گا؟ قتل کر دے گا. بس یعنی یہ وہ حقائق ہیں جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اصلاً وہ کیا کہہ رہا ہے. اب جب وہ کہے گا تو وہ اور معنی مراد لیا جائے گا، سننے والا سمجھے گا وہ اور ہے، پھر اس پر فتوے بھی لگیں گے، پھر اس پر باتیں بھی ہوں گی. تو اس لیے یہ مراد ہے اس کے اندر. لہٰذا یہ ان کی وضاحت عرفاء کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. توحید صفاتی، توحید ذاتی اور افعال. شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ افعال، پھر صفات، پھر ذات. فلاسفہ کی اس کے اپوزٹ. بس توحید کے مختلف اسپیکٹس ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے سارے اسپیکٹ پہ ایک تیرانہ نظر کم از کم ہو جائے. پھر بحث تو ہم نے مکتبی نظر پر ہی کرنی ہے. ہمارا ٹائٹل بھی توحید مکتبی ہے، لیکن صرف مکتب پہ تو ہم بولتے ہیں، لیکن کم از کم باقیوں کا حوالے سے ایک رخ تو پتہ ہو آپ کو کہ مختلف. اب جب عرفاء توحید کی بات کرتے ہیں تو وہ اسے یہ مراد لے رہے ہیں، فلاسفہ کرتے ہیں تو وہ یہ مراد لے رہے ہیں، کوئی اور بات کرتے ہیں وہ کیا مراد لے رہے ہیں تو وہ ایک دفعہ آپ کو کم از کم پتہ ہو. بہرحال آج کے سیشن کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے سیشن میں بحث کو آگے بڑھیں گے. السلام. کوئی سوال کرنا چاہیں تو